لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الذين آمنوا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. حضرات گرامی، شب جمعہ میں آج خاص طور پر جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا سلسلہ جاری تھا، اسی حدیث کو آپ کے سامنے مکمل پورا تو نہیں لیکن دو جملے اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے بہت ہی مختصر حصہ پڑھا، طویل آیت ہے، درمیان سے میں نے چند الفاظ پیش کیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے صاحبان ایمان کو پروردگار عالم نے بلندی عطا کی ہے. کس چیز کی بلندی؟ والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو بھی بلندی عطا کی ہے کہ جو علم والے ہیں، صاحبان علم ہیں. درجات عطا کیے ہیں، یعنی ان کے درجات میں پروردگار بلندی دیتا ہے جو صاحبان علم ہوں اور ایمان والے ہوں. بس اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حدیث مبارکہ ہی پیش کرنی ہے. پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اس طریقے سے جب سیریس نہیں لیتا کہ جس طریقے سے آل محمد نے، جس طریقے سے رسول خدا نے، جس طریقے سے پروردگار عالم نے چاہا ہے، تو آٹھویں امام نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر یہ اس طرح سے کرے تو تین چیزیں میں نے بیان کی تھی کہ اگر یہ اس طرح سے کرے تو وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اور حدیث مبارکہ کا جملہ ہی اتنا سخت تھا کہ وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے اگر یہ کام کرتا ہے. بس انہی جملوں کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. دو جملے اسی کانٹیکس کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایک جملہ جو اسی کانٹیکس میں مولانا نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ التوفیق، جو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرے. ہر انسان دعا کرتا ہے، چاہتا ہے، پروردگار عالم سے مانگتا ہے پروردگار مجھے اس چیز کی توفیق دے. اور میں اگر بہت ہی عام اگزامپل دوں تو عام طور پر کوئی بھی اچھا کام جب کسی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ہم، تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں. یا ہم مثال کے طور پر کسی اور کے بارے میں اللہ تمہیں بھی توفیق دے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں. یہ اچھی دعا ہے، توفیق حاصل کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے توفیق کے اضافے کی دعا کرنی چاہیے. لیکن من سأل اللہ التوفیق،
توفیق کا مطلب یعنی پروردگار وہ آسانیاں، وہ راستے فراہم کر دیتا ہے کہ جس کے بعد وہ انسان اس عمل کو، اس کام کو، اس چیز کو حاصل کرنا آسان بنا دے. پھر پروردگار عالم اس کو اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے دیتا. مثال کے طور پر ہر انسان نماز شب کے جب بھی فوائد ذکر کیے جاتے ہیں تو ہر انسان سوچتا ہے میں نماز شب پڑھنی چاہیے، اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنا رزق ملے گا، اتنا برکت ملے گی تو پڑھنی چاہیے. کتنے افراد یہ توفیق حاصل کر پاتے ہیں؟ جو نماز شب نہیں پڑھ رہا، کیا اس کے پاس جان نہیں ہے؟ طاقت نہیں ہے؟ طاقت بھی ہے. اٹھ نہیں سکتا؟ اٹھ بھی سکتا ہے. کیا نماز پڑھنے میں کوئی کرنٹ لگ جاتا ہے؟ نہیں، نماز پڑھنے میں بھی کوئی کرنٹ نہیں لگتا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ پڑھ کیوں نہیں پاتا؟ پھر وہ انسان اس نماز شب کے قریب جا کیوں نہیں پاتا؟ صدقے کے فوائد سب کو پتہ ہیں. کتنے افراد دے پاتے ہیں صدقہ؟ اول وقت نماز پڑھنے کے فوائد سب کو پتہ ہیں. کتنے لوگ نماز اول وقت میں پڑھ پاتے ہیں؟ یہ ہے توفیق پروردگار عالم سے مانگنا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں. اب جب پروردگار عالم سے توفیق مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پروردگار راستے بناتا ہے. رات میں اگر انسان نیت کر کے سوتا ہے، یہ ذہن میں خیال رکھ کے سوتا ہے کہ مجھے نماز شب کے لیے اٹھنا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے فرشتہ آ کے اس کو اٹھاتا ہے. آنکھ ضرور کھلتی ہے، ہاں پھر انسان سو جائے وہ اس کا اپنا قصور ہے. پروردگار عالم توفیق دیتا ہے. پروردگار عالم انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے. رات کو آنکھ کھلتی ضرور ہے، ہاں اس وقت یاد نہیں رہا، اس وقت انسان نے سستی کی، اس وقت چادر اوڑھ کے سو گیا، اس وقت مثال کے طور پہ کچھ بھی کیا، نماز شب نہیں پڑھی. خدا نے توفیق دی تھی، پڑھی نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں بعض اوقات خداوند متعال سے انسان مانگتا ہے تو پروردگار یہ توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے حالات فراہم کر دیتا ہے، اس کے لیے وقت فراہم کر دیتا ہے، اس کے لیے پوٹینشل فراہم کر دیتا ہے، یہ مل جاتی ہے توفیق. اب مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا اس میں ایک اور جملے کا اضافہ کر دوں تاکہ بات واضح بالکل ہو جائے. اچھا جب نہیں پڑھی، سویا رہا، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ نہیں ہوا، آنکھ کھلتی ہے، اٹھتے نہیں ہیں نماز شب. ہمیں کہاں توفیق حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں اس کی کہاں توفیق ملتی ہے؟ ارے آپ کرتے ہیں وہ کام، ارے فلاں وہ علماء کرتے ہیں کام، فلاں کام لوگ کام کرتے ہیں، ہمیں کہاں توفیق؟ توفیق دیتا ہے خدا، ہم نہیں لیتے. ہم اس توفیق کو جھٹلا دیتے ہیں، ہم اس توفیق کو واپس کر دیتے ہیں. ہم اس کام کو کرنے کے لیے جو خدا نے موقع فراہم کیا ہوتا ہے اس کو ریورس کر دیتے ہیں. اچھا جب کوئی ایسا کام کرے اور پھر قیامت کے میدان میں، وہ تو دور کی بات، قبر میں جا کر یا اس سے پہلے ہی یہاں پر جب انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی انسان کے بس میں کام ہے، توفیق بھی خدا دے رہا ہے، اور پھر بھی اس بات کو کہہ کر خدا کی توفیق کا انکار کرتا ہے، ارے ہمارے پاس کہاں خدا کی توفیق؟ بھائی آپ نے کچھ کیا ہے؟ آپ نے کچھ محنت کی ہے؟ آپ نے خود اٹھنے کے لیے کچھ کیا تھا؟ آپ نے خود مثال کے طور پہ پیسہ خرچ کر کے صدقے کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے خود بڑھ کر کسی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے خود بڑھ کر کیا علم حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل تھے، ان وسائل کو وہاں جا کر حاصل کرنے کی کوشش کی؟ ارے نہیں، ہم کہاں جانتے ہیں صاحب، ہمیں کہاں علم، ہم کہاں سیکھتے ہیں، ہم کہاں کتاب پڑھیں گے، ہم کہاں یہ کر سکتے ہیں؟ کر سب سکتے ہیں. جو کرتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے. جو حاصل کرتا ہے وہ بھی ایک عام کھاتا پیتا انسان ہے، اور جو حاصل نہیں کر کے بہانہ کر رہا ہوتا وہ بھی ایسا ہی انسان ہوتا ہے. بس اب دونوں کے درمیان فرق کہاں پر ہے؟ دونوں کے درمیان ڈفرنس کہاں پر ہے؟ اب یہ جملہ سنیے حدیث کا، من سأل اللہ التوفیق، جس نے خدا سے توفیق طلب کی، ولم یجتہد، اور خود کوشش کچھ نہیں کرتا. پروردگار عالم رات کو آنکھ کھول دی، فرشتے نے آگے اٹھا دیا، پیسہ جیب میں آ گیا، یہ میں پیسہ آ گیا تو یہ کروں گا، پیسہ آ گیا،
اب مثال کے طور پہ سوچا کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا تو یہ کام کروں گا، پہنچ گئے. فلاں کام کرنے کا سوچا تھا، یہ ہو گیا تو میں یہ والا کام کروں گا، پہنچ گئے، مل گیا وہ والا. اب جب انسان نہیں کرتا، خود کوشش نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں ولم یجتہد. اب وہ خود کوشش نہیں کر رہا، خدا سے مانگ رہا ہے کہ پروردگار توفیق دے، اور خود کوشش نہیں کرتا. مولا ارشاد فرماتے ہیں فقد استہزأ بنفسی، یہ اپنے آپ مذاق بنا رہا ہے، یہ اپنے آپ کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ چاہے دوسروں کے سامنے جو بہانہ کرتا رہے، خدا کے سامنے بہانہ پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے توفیق نہیں ملی. توفیق کیا نہیں ملی؟ توفیق تو ملی تھی. خود کچھ کوشش کی تھی، خود کچھ محنت کی تھی، خود کچھ اپنی نیند کی، پیسے کی، جان کی، وقت کی قربانی دی تھی. اگر خود قربانی دینے کے لیے، محنت کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو کیا خدا سے توفیق کا سوال کر رہا ہے پھر؟ بس اب مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ خود اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دوسرا، من استغفر لذنبہ، جو اپنے گناہوں کا استغفار کرے. شب جمعہ دعائے کمیل انسان پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بہت سارے لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ کچھ زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں، کچھ کم مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ہو، اس سے زیادہ مرتبہ ہو، استغفار کرتے ہیں. من استغفر لذنبہ، استغفار اپنے گناہوں کے لیے جب انسان کرتا ہے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْدِمْ بِقَلْبِهِ، اور منہ پہ جاری ہے استغفار، اللہ میرے گناہ معاف کر دے. جس کو کل لوٹا تھا کل پھر جا کے وہی لوٹ رہے ہیں. جس سے کل مثال کے طور پر نقصان کیا تھا کسی کا، آج پھر وہی جا کے کسی کا نقصان کر رہے ہیں. کل جس کو مثال کے طور پر تکلیف پہنچائی تھی، آج بھی کل بھی اس کو جا کے وہی نقصان تکلیف پہنچانی ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَنْدِمْ بِقَلْبِهِ، وہ اپنے دل سے اس پر کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے، اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. منہ پہ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار میری مغفرت کرے، پروردگار گناہوں کو معاف کرے. لیکن خود قلب کے اندر، دل کے اندر افسوس کوئی نام کی چیز نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا تو اب دنیا کیا کہے گی؟ دنیا ظاہراً دیکھ کے کہے گی یہ تو بڑا استغفار کرنے والا ہے، یہ تو بڑا معافی مانگنے والا ہے، یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کی زبان پہ تو استغفار رکتا ہی نہیں ہے. لیکن خدا کی نظر میں کیا ہے؟ مولا رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں من استغفر لذنبہ ولم یندب بقلبہ، جو اپنے گناہوں کا استغفار زبان سے کر رہا ہے، دل سے کوئی افسوس نہیں ہے اس کو کہ جو کیا تھا وہ کیا برا کیا تھا، کسی کو کیا نقصان پہنچایا تھا، افسوس نہیں ہے کوئی. فقد استہزأ بنفسی، یہ اپنا مذاق بنا رہا ہے، یہ بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یعنی چاہے دنیا کے سامنے کوئی بندہ کتنا ہی متقی پرہیزگار اور استغفار کی مالا جپنے والا کہلا جائے، لوگوں کے سامنے کتنا ہی اچھے اذکار پڑھنے والا کہلا جائے، لیکن خدا کی نظر میں یہ استغفار نہیں ہے، یہ اپنا مذاق ہے. کون فرما رہے ہیں؟ 8ویں مولا واقعہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اب 5 چیزیں ہم نے بیان کر دی، 3 چیزیں پچھلی مرتبہ بیان کی تھی، 2 آج ہم نے بیان کی. یعنی کانٹیکسٹ ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی زبان کا، انسان کی سوچ کا اور انسان کی دل کی کیفیت کا، جب تک انسان پورا سینکرونائز نہیں ہوگا، جب جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ کرتا ہوا نظر نہ آئے، جو کہہ رہا ہے وہ سوچتا ہوا نظر نہ آئے، جو کہہ رہا ہے وہ دل میں محسوس کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اٹ مینس مولا فرما رہا ہے یہ مذاق کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ لوگوں کے سامنے تقویٰ و پرہیزگاری کا ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ کچھ ایسی چیز ہے نہیں. اب اگر کیفیت ایسی ہو جائے تو پھر معاملہ کہاں پر ہے؟ پھر ہم دین کس کو بولتے ہیں؟ پھر ہم دینداری اگر ان چیزوں کو کہتے ہیں تو مولا کہہ رہے ہیں یہ تو مذاق مستی ہو رہی ہے. جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ بڑا دیندار ہے، مولا کہہ رہے ہیں مذاق ہے، دین نہیں ہے. بس دین میں اور دین کے مذاق میں ڈفرنس کہاں پر اور کتنا باریک سا ہے جو مولا نے ارشاد فرمایا، یہ باریکی محسوس کرنے والی ہے، یہ بہت ہی باریک سی لائن محسوس کرنے والی ہے.
کہ کہاں پر دین دینداری نظر آتی ہے، کہاں پر دین مذاق بنتا نظر آتا ہے. بس یہ باریک سا ڈفرنس ہے کہ جو کہہ رہے ہو، جو ہم انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آپ اس کو ویلیو بھی دیں. آپ کے ورڈز جو ہیں، جو زبان سے جاری ہوتے ہیں، وہ مین بھی رکھتے ہوں، معنی بھی رکھتے ہوں، اس کے اعتبار سے انسان کے عمل بھی نظر آتے ہوں. اگر بات ایسی ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہے، مولا کہہ رہے مذاق کر رہے ہو. بس جب یہ بات ہو گئی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تمام چیزیں ہیں. خدا سے انسان توفیق مانگتا ہے، پروردگار علم عطا کر، روزانہ یہ دعا پڑھتا ہے، رب زدنی علما، پروردگار علم عطا کر، علم کے اعتبار سے زیادتی عطا کر، علم زیادہ عطا کر. لیکن یہ زبان سے ادا ہونے والا علم کی زیادتی کا سوال، کیا واقعاً میں اپنی زندگی کے اندر جتنا وقت، جتنی انرجی، جتنا پوٹینشیل خدا نے مجھے دیا ہے، کیا میں علم حاصل کرنے کے لیے وہ لگا بھی رہا ہوں، یا اس جملے میں بھی خدا سے مذاق ہی کر رہا ہوں کہ میں زبان سے تو پڑھ رہا ہوں روزانہ، بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں، بچے روزانہ پڑھیں، لیکن کیا سیریسنس ایسی ہی ہے کہ دین سے متعلق، دین سیکھنے سے متعلق، دین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے؟ اب دین کے متعلق معلومات کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ آپ مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں، حدیث مبارکہ سن رہے ہیں، قرآن کی آیات سن رہے ہیں، یہ ہے علم. جہاں بھی علم کے فضائل بیان کیے گئے، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ جہاں بھی علم کے فضائل ذکر کیے گئے، جہاں بھی علم سے متعلق بات کی گئی کہ علم حاصل کرنے کا یہ فائدہ، علم حاصل کرنے کی یہ برکت ہے، علم حاصل کرنے کا یہ ثواب ہے، علم حاصل کرنے سے یہ فائدہ ملے گا، یہ کون سا علم ہے؟ کیا یہ وہ علوم ہیں کہ جو دنیا میں حاصل ہونے والے یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو حاصل کر کے انسان دنیا جیتا ہے؟ کیا یہ والا علم؟ نہیں، یہ سیکنڈری لیول پر آتا ہے. علم ہے سیکنڈری لیول پر آتا ہے، جس کو بعض علماء نے فضل کہہ کر تعبیر کیا. فضل ہے، علم یہ نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہتے. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو پروردگار عالم کی معرفت سے، پروردگار عالم کے اس ہدایت کے سسٹم سے، معرفت سے، خدا کے دین کی معرفت جو سکھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم. اب آپ مجھے بتائیے کہ کون، کتنے ہم علم حاصل کرنے کے پیچھے جانے والے ہیں اور کتنا ہم فالتو ادھر ادھر کرنے والوں میں سے ہیں؟ کتنا ہم نے فوکس اس بات پہ کیا ہوا ہے کہ اس کو یہ والی لینگویج آنی چاہیے، اس کو یہ والا فن آنا چاہیے، اس کو یہ ایبلٹی آنی چاہیے، اس کو فلاں چیز آنی چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے. آپ ذرا کیلکولیٹ تو کریں، ہم اپنی زندگی میں کیلکولیٹ تو کریں. ہم نے آج تک جتنا کچھ سیکھا اور جتنا کچھ کیا، اس میں سے علم کتنا تھا؟ اس میں سے علم کی مقدار کتنی تھی کہ جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ قیامت کے میدان میں پہنچوں گا تو خدا مجھے اس تمام ٹائم کا یا اس تمام کیلکولیشن کا ثواب دے گا علم والا؟ تو ظاہر ہے جو خدا کے نزدیک علم ہے وہ علم والا ثواب ملے گا اگر وہ اس طریقے سے حاصل ہوا. اس کے علاوہ جو میں نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ تو سارا کا سارا یہیں کے لیے تھا، یہیں تک رہ گیا. قبر میں جا کر اے آئی ٹیکنالوجی نہ پوچھی جائے گی نہ چلے گی. قبر میں جانے کے بعد کوئی اور لینگویج نہ پوچھی جائے گی نہ چلے گی. قبر میں جانے کے بعد کوئی کام نہ پوچھا جائے گا نہ چلے گا. کیا چلے گا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ پوچھا وہ جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم جانتے کیا ہو. پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ من ربک کا، تمہارا رب تو بتاؤ کون. ہم تلقین کے اندر مختصر الفاظ میں پڑھتے ہیں اللہ جل جلالہ ربی، پروردگار جو بڑا باعظمت جلیل القدر ہے وہ میرا رب ہے. وہ خدا ہے کیسا؟ اس خدا کی معرفت کیسے حاصل کروں؟ اس خدا کی صفات کو میں کیسے سمجھوں؟ اس خدا کی وحدانیت کو میں کیسے سمجھوں؟ اس خدا سے متعلق خدا نے جو سسٹم پوری دنیا کے اندر اس دین کا پیدا کیا ہے، اس دین کو بھیجا ہے. قرآن مجید کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں بھر دیا ہو. ہم نے قرآن میں سے کتنا غور کیا، ہم نے رسول کی احادیث کو کتنا سیکھا. ہزاروں حدیث ہمارے کتب شیعہ کے اندر موجود ہیں. کتنی حدیث آج تک پڑھ لی؟ 6,500 ساڑھے 6,000 آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. کتنی آیتیں ایسی ہیں جو ہم کو سمجھ میں آئی ہیں؟ میں نے ماہ مبارک میں پیش کیا تھا، ایک جملہ کہا تھا کتنی آیت ہم نے پڑھی ہیں، کتنا قرآن کا حصہ پڑھا ہے. یہ تو فرسٹ سٹیپ تھا
کتنی آیتیں ایسی ہیں جو آج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اگر ہم سے سوال ہو کہ اتنا قرآن ہم نے بھیجا تھا تمہاری ہدایت کے لیے، بتاؤ کتنی قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئی تم کو؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اگر قرآن کی نہ آیتیں پڑھنے آتی ہیں تو معاملہ پہلے لیول پہ خراب ہو گیا، اور اگر پڑھنے آتی ہیں اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کتنی سمجھ میں آتی ہیں، تو وہ تو کبھی پڑھا ہی نہیں، وہ تو کبھی سوچا ہی نہیں، یہ علم حاصل کرنے سے متعلق تو کبھی سوجا ہی نہیں ہمیں کہ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوتا تھا۔ اصل تھا علم یہی، کیفیت تو یہی تھی۔ خدا نے جو علم کا ثواب رکھا ہے، حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا اگر علم حاصل کرنے جائے نا، اگر کوئی ایسا علم حاصل کرتا ہے نا جس میں قرآن سیکھ رہا ہے، جس میں حدیث سیکھ رہا ہے، جس میں دین سیکھ رہا ہے، آل محمد کے فضائل سیکھ رہا ہے، آل محمد کے بیانات اور حدیثیں سیکھ رہا ہے، جہاں آل محمد کے پیغامات سیکھ رہا ہے، جہاں اخلاق سیکھ رہا ہے آل محمد کے بتائے ہوئے، جہاں دین کے باریک پہلوؤں پر غور کر رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا کہ آپس میں ملا کرو، آپس میں ملا کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ یہ آپس میں مل کر ہماری حدیثیں ایک دوسرے کو سناؤ، اس سے کیا ہوگا؟ مولانا چھٹے امام نے دعا دی، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے، جو ہماری حدیث کو زندہ کرے، خدا اس پر رحم کرے۔ چھٹے امام کی دعا چاہیے، اس کو ملے گی جو حدیث پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ یہ ہے علم، اسی کو کہا گیا علم جس کے فضائل ذکر کیے گئے۔ بس اب یہ جب فضائل ذکر کیے گئے اور ان فضائل کی اور اس علم کی جب بات کی گئی، تو اب فرماتے ہیں مولا کائنات، الشاخص فی طلب العلم کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو علم کے میدان میں کوشش کرنے والا ہے نا، سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ بہت ہی آسان ترین اگزامپل دوں، آپ یہاں پر آئے، یہی سوچ کر آئے تھے کہ 2-3-4 حدیثیں یہاں پر سیکھیں گے، کوئی آل محمد کا علم ملے گا، کوئی آیت مبارکہ سنیں گے، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اگر اس نیت سے اس مجلس میں، محفل میں، کسی اور جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، یہ آپ کا جانا ویسا ہی ہے جیسے طلب علم کے لیے چلنے والا قدم، یہ طلب علم کے لیے اٹھنے والا قدم ہے۔ بس جو شخص طلب علم کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، امیر کائنات، میرۃ العلم، امیر المؤمنین کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس کے ایک معنی یہ کیے گئے۔ امیر المؤمنین کیا؟ کہ امیر المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کے بانٹنے والے ہیں۔ اگر علم ملے گا تو در علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا۔ فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کیسا؟ کہ وہ ایسا جیسے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، ویسا ثواب اس کو ملے گا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ویسا ثواب اس کے لیے۔ پھر کیا فرمایا؟ ان طلب العلم فریضۃ، مولا فرما رہے ہیں علم حاصل کرنا واجب ہے، فریضہ ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی اس میں سے کوئی چھوٹا بڑا، عورت مرد، بوڑھا بچہ، کوئی یہاں پہ ایگزمپشن نہیں ہے کسی کے پاس کہ کوئی کہے میں 80 سال کا ہو گیا تو علم نہیں حاصل کروں گا، نہیں، واجب ہے۔ کوئی کہے میں 4 سال کا ہوں، اس پہ بھی ذمہ داری ہے، سیکھے۔ اب وہ نہیں سیکھ سکتا نا، اس کی ابھی کم عمری ہے، والدین کی ذمہ داری سکھائے۔ اسی لیے جب حدیثیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے والدین کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ اس کو نماز کے لیے تیار کریں، اس کو نماز کے لیے ایمفسائز کریں، اس کو سکھایا جائے نماز کے طریقے کو، اس کو سکھایا جائے دین کی بنیادی باتوں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے علم، جس کے لیے سارے ثوابات ذکر کیے گئے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَمْ مِن مُؤْمِنٍ، کتنے ہی ایسے مومن ہیں، یخرج من منزلہ، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا،
فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں، فلا یرجع الا مغفورا، وہ پلٹتے نہیں ہیں، جب گھر واپس آتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی یہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ بندہ نکلتا ہے اور واپس پلٹ کے آتا ہے. یہ فضائل کا آپ نے کہاں سنے؟ یہ فضائل آپ نے خاص مقامات پر ذکر کیے گئے وہاں سنے. کب کہ جب حج کے فضائل ہوتے ہیں تب ذکر کیا جاتا ہے، جب سید الشہداء کی زیارت کے مقامات ذکر کیے جاتے ہیں وہاں ذکر کیا جاتا ہے. علم حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری اور کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. فرمایا جو شخص نکلتا ہے واپس پلٹتا ہے، کا کتنے ہی ایسے ہوں جو تو واپس جب پلٹتے ہیں تو مغفوراً بخشش ہوئے ہوئے پلٹتے ہیں. یہ ہے علم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے والے کا مقام. لیکن کون سا؟ یہ وہ والا جو دین سکھائے، جو معرفت پروردگار میں اضافہ کرے، جو معصومین کی معرفت سکھائے. پھر ایک جملہ جو جناب ابوذر کو ایک نصیحت ہے، لیکن وقت میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، انشاءاللہ وہ نصیحت کے جملے پھر عرض کروں گا. لیکن یہی علم کے مواقع، یہی علم کے موارد کہ جہاں پر قیامت کے میدان میں انسان کے پاس سوال ہے. سیکھا تھا، جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا تھا، وہ انسان خاموش ہو جائے گا. کا علم تھا، کہ نہیں علم نہیں تھا، کا علم نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ قیامت کے میدان میں معافی نہیں ہے. قیامت کے میدان میں پروردگار نہیں چھوڑنے والا. نہیں سیکھا تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ سیکھتے تو عمل کرتے، اور سیکھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ یعنی دونوں صورتوں میں انسان کے پاس سوال ہے. کہیں پر بھی انسان کی اس بات پہ بخشش نہیں ہے کہ انسان کو چھوڑ دیا جائے گا. اچھا نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم کیوں نہیں تھا؟ بچہ ڈرتا ہے جب اس کو ہوم ورک ملا ہوتا ہے اور ہوم ورک کر کے نہیں جاتا، جب اس کا اسائنمنٹ ہوتا ہے اور ٹائم پہ سبمٹ نہیں کروا پاتا، ٹیچر سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گا؟ ٹیچر کے سوال پر بچہ ڈرتا ہے، پروردگار کے سوال پر ہم نہیں ڈر رہے. جبکہ حدیث مبارکہ ہے کہ خدا سوال کرے گا. اور یہاں تو بچے کے پاس وقت ہے، یہاں تو بچے کے پاس پھر گریس ٹائم مل جاتا ہے. پروردگار کوئی گریس ٹائم نہیں دینے والا. قیامت کے میدان سے ریورسل کسی کا بھی نہیں ہے. سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا؟ اور سیکھا تھا وہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یعنی ڈبل ذمہ داریاں ہیں جو روایات میں ذکر کی گئی. سیکھنا بھی واجب ہے، سیکھے ہوئے پر عمل کرنا بھی واجب ہے. بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 9 محرم آئی تو تاریخ کہتی ہے 9 محرم کا ایک وقت تھا کہ جہاں پر فوج اشقیہ کی طرف سے فوجیں آنا شروع ہوئیں، پیغام آنا شروع ہوا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. اور جب لڑنے کی بات آئی کہ لڑنا چاہتے ہیں، یہاں سے کون جا کر جواب دے، کون جا کر ان سے بات کرے؟ سید الشہداء کا ایک عجیب جملہ نظر آتا ہے جو مولا حضرت ابو الفضل العباس علمدار کے فضائل میں جملہ ذکر کیا جاتا ہے، یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی. اے عباس جائیے، میری جان آپ پر فدا. امام معصوم نے جن شخصیت کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے وہ شخصیت ہے ابو الفضل العباس. کہ عباس میری جان جائیے، جا کر ان سے گفتگو کیجئے. مولا عباس چلے، ساتھ میں زہیر ابن قین ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، 20 افراد ساتھ چلے ہیں. کہ ایک مرتبہ جب فوج اشقیہ کے سامنے گئے کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، یا تو ہماری بات مانو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ رکو، میں اپنے مولا واقع سے اجازت طلب کر کے آ رہا ہوں. میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں، جو میرا مولا جواب دے گا میں وہ جواب لا کر تمہارے سامنے پیش کروں گا. تاریخ کہتی ہے کہ بقیہ اصحاب وہیں پر رکے رہے، وہ ان فوجوں سے بات کرتے رہے. مولا عباس علیہ السلام پلٹے ہیں، آ کر آقا سے بات کی. آقا یہ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ آقا نے، اب خلاصہ کلام یہ کہ آقا نے جملہ کہا کہ عباس ان سے جا کر مہلت طلب کرو، ان سے کہو آج رات کی ہمیں مہلت دیں، کل ہم جنگ کریں گے، کل ہم جواب دیں گے. کیوں؟ آقا نے یہاں پر جملہ کہا کہ عباس تم جانتے ہو نا
انہیں بتاؤ کہ مجھے نماز کتنی پسند ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا کتنا پسند ہے، مجھے بارگاہ پروردگار میں استغفار کرنا کتنا پسند ہے، کہ ان سے جا کر کہو آج رات میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان تمام عبادتوں، اور دوسرے جملے میں ایک اور عبادت کا تذکرہ ہے، مولا نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا، دوسرا تذکرہ مولا نے کیا تلاوت کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کا مجھے کتنا شوق ہے، کہ ایک مرتبہ جا کر کہو کہ ہم کل جواب دیں گے۔ مولا نے یہ جملہ کہا نا، منشور بیان کیا، رات ہم کیوں گزارنا چاہتے ہیں، رات کی مہلت کیوں چاہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، ہم دعا اور استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا کے خیمے میں رات جو شب عاشور گزری ہے، بعض علماء جملہ پڑھتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے شہد کی مکھی کی آواز آتی تھی، ویسے عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس طریقے سے میرا مولا اور تمام اصحاب عبادت میں مشغول تھے، خدا سے مناجات میں مشغول تھے۔ مولا نے اپنے اس رات کے حصے کو ایک عبادت کے لیے مختص کیا، ایک جنگ کے لیے مختص کیا کہ جنگ کی تمام اسٹریٹجیز کو بنایا جائے، ایک حصے کو مولا نے مختص کیا کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر سکیں، اپنے بچیوں کو، اپنی زوجات کو، اپنی بہنوں کو جا کر آخری وصیتیں کر سکیں، اس لیے کہ صبح عاشور کے بعد تو اب وہ وقت فراہم نہ ہوگا کہ سکون کے وہ لمحے مل سکے جہاں میرا مولا اپنے گھر والوں کو وصیت کر سکے۔ ایک مرتبہ یہ لمحے گزرے، دن آیا، عاشور کا دن شروع ہوا، قربانیاں شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک قربانی ہے۔ ارے اس علمدار کی باری آئی، اس علمدار نے بھی اجازت چاہی، لیکن میرے مولا کا عالم کیا ہوا؟ علمدار کو اجازت کیسے دے؟ علمدار گیا، ایک مرتبہ آخری صدا دی، کمر کو تھاما، الان انکسر ظہری، عباس تم کیا گئے؟ حسین کی کمر شکست۔